بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 15 جنوری 2026 جمعرات کا دن، اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز امریکہ ایران کی جنگ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بڑی ٹاپ بریکنگ نیوز پر آج ہم بات کریں گے کہ امریکی جنگی طیارے ان کو اڑائے جانے کا حکم جاری کر دیا ہے کہ ان کو فوری طور پر اڑا دو، ان کو تباہ و برباد کر ڈالو۔ ایرانی فوج انہوں نے اپنے تمام تر ویپنز کو اس وقت پوزیشنز میں کھڑا کر دیا ہے، اس کو الائن کر دیا ہے، اور صورتحال انتہائی خطرناک ترین دورہے پر جا کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اس جنگ کے حوالے سے تازہ ترین تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ایرانی فوج کو ڈو اور ڈائی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، اور پھر دوسری اہم خبر کہ آدھی رات کو کیا ہوتا رہا، اور ایک انتہائی اہم ترین امریکہ کا آپریشن ناکام ہو چکا ہے۔ امریکی حملوں کو ناکام کر دیا گیا ہے ایران کی طرف سے، اور 90 لڑاکا طیاروں نے کس طرح سے قیامت برپا کر دی ہے، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کل پوری رات یہ جو رات گزری ہے اس میں خبریں چلتی رہیں۔ رائٹرز رپورٹ کرتا رہا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جناب امریکہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، یہ ہو جائے گا، اور میں نے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ جناب چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، لیکن آخری پہر کیا معاملہ ہوا کہ یہ حملہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اہم ترین خبریں دینی ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں جناب، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ اس جنگ کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، اور آپ کی اپنے جو ہے وہ تھاٹس کیا ہیں اس حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، وقت ضائع کیے بغیر خبریں۔ کل تو جو خبریں آ رہی تھیں کہ ایک تو ایران نے اپنی فضائی حدود کو مکمل طور پر بند کر دیا، اور جب فضائی حدود بند تھی تو 2 سے 3 جو چائنا کے سول ایئر کرافٹ تھے وہ ایران کے اندر دیکھے گئے، جس نے بڑے سوالات کھڑے کر دیے کہ ایک جانب تو ایران کی فضائی حدود بند تھی، اور وہ چائنا کی وہ جو ایئر کرافٹ تھے وہ وہاں پر کیا لینے آئے۔ عام طور پر ملٹری کارگو شپ جو ہیں وہ تو سمجھ آتی ہے کہ چائنا نے وہاں پر کوئی مدد کی، لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایران کو ایک ایسی ٹیکنالوجی مل گئی ہے چائنا کی طرف سے، جس کو چائنا گریٹ فائر وال کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایران کو انٹرنیٹ کو بند کرنا پڑا، اور جب انٹرنیٹ بند ہوا تو امریکہ کی جانب سے خفیہ طور پر سٹار لنک کی ڈیوائسز جو ہیں وہ چائنا کے اندر ایران کے اندر پہنچائی گئیں، اور پھر وہ جو انٹرنیٹ تھا وہ سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا، اور وہاں سے جو احتجاج کی تصاویر اور ویڈیو سامنے آئیں اس نے پوری دنیا کے اندر آگ لگا کر رکھ دی، اور امریکہ نے یہ آن لائن سپورٹ کی ان پروٹیسٹرز کی، اور وہاں پر نئی آگ بھڑکائی، اور خانہ جنگی کا ماحول ایران کے اندر یوں پیدا ہوا، اور پھر ایران نے سٹار لنک کا انٹرنیٹ بھی بند کر دیا۔ کیا ایران کے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ سٹار لنک کا انٹرنیٹ بند کر سکتا تھا؟ بالکل نہیں، وہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ چائنا کی جانب سے دی گئی۔ اب رات کو وہ جو کارگو شپس آئی ہیں، جو معاملہ بنا چائنا کا، اور ایران نے اپنی فضائی حدود کو رات کو بند کیا اور اب کھول دیا، تو رات کو کچھ نہ کچھ بڑا تو ہوتا رہا، اور جو ایک نیشنل انٹرنیٹ ہے پورے ایران کا، وہ پوری دنیا سے کٹ آف ہو سکتا ہے۔ یہ ایران نے ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، فائر وال لگا دی ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا تھا کہ صورتحال آپ کے سامنے تھی، اور اس انفراسٹرکچر کو اب آپریشنل کر دیا گیا ہے، تو اب یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ایران نے جناب کھڑی کر دی ہے۔ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، تو وہیں پر دوسری جانب رات کو کیا ہوا، رائٹرز رپورٹ کر رہا تھا، وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا تھا کہ امریکہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ایک بہت بڑا ملٹری آپریشن لانچ کر سکتا ہے، وینزویلا کے سٹائل پر آپریشن ہو سکتا ہے، لیکن آتی رات کو ایسا کیا ہوا کہ صورتحال اچانک پلٹا کھاتی ہے۔ تو اسرائیلی صحافی جو ہے وہ بھی اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں، نیو یارک ٹائمز نے بھی رپورٹ کیا کہ ایران پر ممکنہ حملے کی تیاری کے سلسلے میں امریکی بمبار طیاروں کی جو سرگرمی ہے وہ بدھ کے روز روک دی گئی، یعنی کہ کل رات کو امریکہ بہت بڑا حملہ کرنے جا رہا تھا، ان کے بمبر سیارے جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن عین موقع کے اوپر اس حملے کو کیسے اور کیوں روکا گیا۔ اسرائیلی صحافی نے کہا کہ رات کو اسرائیل کی تمام فورسز جو ہیں مکمل طور پر ہائی الرٹ کے اوپر تھی، اور امریکہ ایران پر حملہ کرنے جا رہا تھا، طیارے روانہ ہو چکے تھے، امریکہ نے العدید ایئر بیس خالی کر دی تھی، تمام فوجی وہاں سے نکال لیے تھے، لڑاکا طیارے وہاں سے نکال لیے تھے، ری فلنگ جو ٹینکرز ہیں وہ بھی پرواز کے اندر جو ہے انہوں نے پروازیں بھر لی تھی، ہوا کے اندر تھے، لیکن جب وہ حملہ کرنے جا رہے تھے تو عین موقع کے اوپر لاسٹ مومنٹس پر ٹرمپ نے حکم دیا کہ ایران پر حملہ نہ کیا جائے، اور ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ روک دیا گیا تھا۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی کہ امریکہ نے آخری مومنٹس کے اوپر یہ حملہ روکا؟ امریکہ اتنا اچھا تو تھا نہیں کہ وہ اس نے ایران کو بخش دیا ہوگا، یہ کوئی اور معاملہ تھا کہ ایران کچھ ایسا بڑا کرنے جا رہا
رہا تھا، ایران کی جانب سے کوئی ایسا بڑا ٹیسٹ ہونے جا رہا تھا جس نے اس وقت ہلا کر رکھ دیا اور امریکہ کو سٹیپ بیک کرنا پڑا کہ کہیں ایران جو ہے وہ کام نہ کر دے جس سے روکنے کے لیے امریکہ یہ اٹیک کر رہا ہے. کیونکہ پچھلی جنگ کے اندر بھی امریکہ نے ایران کے جو نیوکلیر سائٹس ہیں فورڈو نیوکلیر سائٹس جو ہے ان کو نشانہ بنایا تھا، لیکن ایران نے بڑی کمال مہارت کے ساتھ اس حملے سے پہلے ہی اپنے جو یورینیم کی انرچمنٹ ہے اس کو کہیں اور خفیہ طور پر منتقل کر دیا تھا، اور امریکہ کا وہ حملہ بھی ایران کے دعوے کے مطابق جو ہے وہ ناکام ہوا تھا. تو اگر یہ حملہ ناکام ہو جاتا تو صورتحال کا آپ یہاں سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر ایران نے وہ تباہی مچانی تھی امریکن انٹرسٹ کے اوپر. امریکہ کی جتنے بھی اس خطے کے اندر مڈل ایسٹ کے اندر جو فوجی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنانا تھا، اسرائیل پر اٹیک کرنے تھے، کیونکہ اسرائیل کی فوجیں بھی این مومنٹس کے اوپر ہائی الرٹ کے اوپر جا چکی تھیں، اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان کا پلین وہ اسرائیل چھوڑ کر گریس روانہ ہوئے تھے. تو اس کا واضح طور پر مطلب تھا کہ رات کو ایک بڑا حملہ ہو رہا تھا، اور نیو یارک ٹائمز نے بھی اس خبر کی جناب تصدیق کر دی اور اسرائیلی صحافی بھی اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں. تو اب جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ امریکی جنگی طیارے تباہ کرنے کا حکم جاری ہوا ہے اور ایرانی فوج کو حکم ہوا ہے. تو امریکہ کا ایک آپریشن تو یوں ناکام ہو گیا، پہلے تو انٹرنیٹ سروسز ایران نے بند کر دی اسٹار لنک کی، پھر اب اپنی انہوں نے چائنا فائر وال گریٹ فائر وال جو ہے اس کو آپریٹ کر دیا ہے. تیسرا امریکہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کر پایا، یعنی کہ 3 سیریز جو ہے امریکہ کی اس حوالے سے ناکام ہوئی ہیں. رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بھی ایران کے اندر ابھی ناکام ہوتا ہوا امریکہ کی طرف سے جناب نظر آ رہا ہے. تو اب کیا معاملہ ہے؟ اب کیونکہ امریکہ کو سعودی عرب نے بھی انکار کر دیا کہ وہ ان کی فضائی حدود کو ایران کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ خطے کے اندر بڑی جنگ آپ دھکیل دیں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے کے اندر آپ ایران کے خلاف ہماری فضائی حدود کو استعمال کریں. قطر، بحرین اور دیگر جو ملک ہے اس خطے کے اندر خلیجی ممالک ہیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم امریکہ کو اپنے فوجی اڈا ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو اب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ پانیوں کے ذریعے، وہ سمندروں کے ذریعے ایران پر حملہ کرے گا. پہلے بھی انہوں نے اپنے بحری بیڑے جو ہے وہ سمندروں کے اندر ہائی الرٹ کے اوپر کرتی ہیں. تو اب خبر آ رہی ہے کہ یو ایس نے اپنا ابراہم لنکن جو جنگی بحری بیڑا ہے وہ مشرق وسطیٰ کی جانب جو ہے وہ آگے بڑھانا شروع کر دیا ہے. اور یہ کوئی عام بحری بیڑا نہیں ہے، انتہائی غیر معمولی اور جنگی بحری بیڑا جو بغیر کسی فیول کے 20 سے 25 سال پانی کے اندر جناب رہ سکتا ہے، اور پھر یہ 90 کے قریب لڑاکا پیارے جو ہیں ان کو تعینات ہو سکتے ہیں اس کے اوپر. یعنی کہ چلتا پھرتا فوجی اڈا ہے سمندر کے اندر، اور امریکہ نے اپنا ایک فوجی اڈا جو ہے وہ سمندر پہ، یعنی کہ آپ یوں کہیں سادہ الفاظ کے اندر، اس کو تعینات کر دیا ہے. اس پہ جدید ترین لڑاکا پیارے ہیں، اور وہ جدید ترین لڑاکا پیارے وہاں سے پروازیں لیں گے اور ایران پر سٹرائک کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. آج نہیں تو کبھی بھی ایران کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. اور یہ رات کو ہی حملہ ہونا ہے، یہ ٹرمپ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ آج رات حملہ ہو، کل حملہ ہو، کیونکہ جو پچھلی رات گزری ہے یہ اٹیک کی ہی رات تھی، اس میں فیصلہ ہوا تھا. اور نیو یارک ٹائم بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ امریکہ نے عین موقع کے اوپر جو ہے وہ حملے کو روک دیا تھا. تو اب پانیوں کے ذریعے سمندر کے اوپر انہوں نے اپنا یو ایس ابراہم لنکن جنگی بحری بیڑا ہے اس کو ڈپلوائے کر دیا ہے. اب وہیں پر دوسری جانب جو تسلیم نیوز ہے ایران کی، ان کی جانب سے بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے انہوں نے IRGC کو، جو ان کی پاسداران انقلاب فوج ہے، ان کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ایک تو ایکٹیویٹ کر لیں، اور اگر کوئی بھی امریکی طیارہ یا کوئی اور دوسرے ملک کا طیارہ ایرانی فضائی حدود کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر اور وداؤٹ اینی آئیڈینٹی وہ اگر وہاں پر آتے ہیں تو اس کو فوری طور پر مار گرا دو، اس کو فوری طور پر نشانہ بناؤ اور اس کو تباہ و برباد کر دو. یہ آپ کو کلی چھوٹ ہے. یہ حکم جو ہے وہ ایرانی فوج کو بھی جناب جاری کر دیا گیا. تو اس سے آپ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے وہ تیزی سے جنگ کی طرف بڑھتا ہوا جناب دکھائی دے رہا ہے، اور اگلے کچھ گھنٹوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جنگ شروع ہو سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے. پاکستان زندہ باد.